بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کے متعلق ان کی اور اعظم خان صاحب کی جو بات ہوئی تھی، اس میں جو ایک پارٹ 1 کی آڈیو آئی، اب دوسری بھی آڈیو آ چکی اور وہ اب سب کے سامنے ہے، اور پھر دونوں اگر آڈیوز کو دیکھیں تو آپ کو بڑا انفارچونیٹ لگتا ہے کہ کس طریقے سے ایک سمپل سائفر کو سازش بنانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا، اور کہ جی چھپ چھپ کے ہم اس کی منٹس بنا لیں گے اور پھر یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے اور اس طرح کی باتیں، اور پھر یہ کہ جی منٹس بنانا تو ہمارا ہی کام ہے، یہ سارا کچھ جو بھی گفتگو ہوئی جو آپ کے سامنے ہے۔ اور انفارچونیٹلی یہ کس لیول کے اوپر ہو رہا تھا، یہ ظاہر ہے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جو کیبنٹ اس وقت کی کیبنٹ کے یا ان کے جو اہم لیڈران ہیں، ان میں اسد عمر بھی شامل ہیں، ان میں شاہ نواز قریشی بھی شامل ہیں، اور اس میں اعظم خان۔ سو اس لحاظ سے پھر مطلب ہے کہ جو کچھ بنایا گیا، جو کچھ کہا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک سازش ظاہر ہے، وہ سب کو پتہ ہے، پہلے دن سے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سازش نہیں تھی، لیکن اینیا اس کو سازش بنا کے اور اس سازش کی بنیاد کے اوپر جس طریقے سے اپنی فوج اور اس کی ٹاپ کمانڈ کے بارے میں جس طرح ان کو غدار اور میر جعفر اور میر صادق اور یہ کہا گیا کہ وہ سازش تھی اور وہ سازش آپ نے کامیاب کروائی، اور اس طرح کی ساری باتیں کی گئی، بڑا یہ انفارچونیٹ ہے۔ اور اب لیٹسٹ خبر یہ بھی ہے جو مطلب ہے کہ جو اس کا ایک اور اینگل ہے وہ یہ کہ جی سائفر جو ہے وہ پی ایم آفس جو ہے اس کے ریکارڈ سے ہی غائب ہے۔ یہ کہاں پہ غائب ہو گیا؟ آلریڈی گورنمنٹ نے پہلے ہی ایک، آپ کو پتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ایک کمیٹی بنا دی تھی ہیڈڈ بائی رانا ثناءاللہ صاحب کہ وہ سارے اس ایشو کو پروو کرے گی۔ اب یہ مسئلہ جو آیا اس کے اوپر بھی سنا ہے کہ کوئی انکوائری انیشیٹ کی جا رہی ہے کہ کیسے غائب ہو سکتا ہے، ایک پراپرٹی ہے، ایک ڈاکومنٹ جو پی ایم آفس کا مطلب کہ پراپرٹی ہے، وہ کہاں غائب ہو سکتی ہے، یہ کس نے غائب کی؟ یہ ایک عجیب نیا قسم کا جو مطلب ہے کہ ایک بہت سیریس قسم کا کویشچن مارک سامنے آ گیا کہ یہ کس نے کام کیا۔ پھر وہ آڈیو لیکس جو پہلے ہوئیں آلریڈی، اس کے اوپر کہ جی اگر وہاں پہ بگنگ ہو رہی ہے تو کون بگنگ کر رہا ہے، اور یہ سارے ایشوز اینی ہاؤ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان کے لیے۔ اس سازش والے ایلیمنٹ کے اوپر سائفر سازش ہے کہ سازش نہیں ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں سازش ہے، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسرا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ان کی گورنمنٹ میں ہوئی، بعد میں ہوئی، انہوں نے کہا اس میں کوئی سازش وازش کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو آڈیوز آئیں اس میں نئی کچھ چیزیں سامنے آئیں، اور جس نے اس بیانیے کو جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا سازش کا سب کا، اس کی ٹوٹل نیگیشن ہے، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ظاہر ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ بڑی سیریس ہیں کہ آپ کس طریقے سے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر آپ ایک چیز کو سازش بنا کے پھر آپ اپنے اداروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور ان کے اوپر آپ ان کو غداری کے اور سب کچھ اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ظاہر ہے ابھی جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک کمیٹی رانا ثناءاللہ صاحب کی بنی ہے، تو میری ذاتی رائے میں یہ ایشو اب اس قسم کا ہو گیا کہ اس کے اوپر حکومت کو ایک کمیشن بنانا چاہیے، ایک کوئی یا تو ریپیوٹیڈ کوئی ناصر الملک جیسے کوئی ایک ریپیوٹیڈ ریٹائرڈ جج ہوں، ان کو آپ کمیشن کا ہیڈ بنا دیں، یا پھر کوئی سرونگ ججز میں سے کوئی مطلب ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ کر لیں کوئی اچھے جج وہاں سے آ جائیں، مطلب ہے کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ ہو سکتے ہیں، تو اس طرح آپ ایک کمیشن بننا چاہیے، اور کمیشن میں یہ پورا ایشو جو ہے یہ سازش کا اور یہ جو کانسپریسی کا اور سائفر کا اور پھر اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، یہ ساری وہاں پہ آنی چاہیے، اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی پورا رائٹ ملنا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں سازش ہے تو آ جائیں، پھر اب آپ سازش ثابت کریں اس کو جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے، اور پھر اس کے اگینسٹ جو ساری باتیں، دوسری بات ہے کہ سازش نہیں تھی، سائفر تھا، اس میں فارن آفس کا ویو پوائنٹ کیا ہے، اس میں جو اس وقت پاکستان کے امبیسڈر تھے ان کا کیا ویو پوائنٹ ہے، اس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس آ جائیں گے، پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، سیکنڈ کے جو اس سے ریلیٹڈ ہوا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے آپ جو یہ جو آڈیوز جو ہیں یہ بھی وہاں پہ آ جائیں گی، ان کو بھی سنا جا سکتا ہے کہ یہ اور چونکہ اس کے بارے میں ان آڈیوز کے بارے میں کوئی کسی قسم کا ڈینائل نہیں آیا آن پارٹ آف عمران خان صاحب یا ان کی طرف سے، اور سو اس لحاظ سے بلکہ جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ آئی
ISI کو بھی ظاہر ہے بلایا جا سکتا ہے, DG ISI کو, اور DG IB کو بلایا جا سکتا ہے, ان سے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں, ان کے پاس کس قسم کا ایویڈنس ہے کہ کیا واقعی یہ سازش اس قسم کی تھی یا نہیں تھی. سو اوور آل ایک اس کو ایک جو ہے ایک انکوائری کمیشن کرے, اور کمیشن انکوائری کر کے تو ریکمینڈ کرے کہ کیا کیا, کہ جی ایک تو ریکمنڈیشن کنکلوڈ کرے پہلے کہ ان کا اپنا کنکلوژن کیا ہے, کہ کیا عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا عمران خان صاحب غلط کہہ رہے ہیں, جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو عمران خان صاحب نے کیا وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے. سو اس لحاظ سے ٹوٹل اوور آل, اور پھر جو انہوں نے کیا اس نے پاکستان کے انٹرسٹ کو ہرٹ کیا, کیا اس قسم کی چیز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. سو اس لحاظ سے اوور آل میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کر کے تو ان کی ریکمنڈیشن ایک تو کنکلوژن کہ جی وہ فائنڈنگز کیا ہیں, وہ کیا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں, وہ عمران خان صاحب کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یا جو عمران خان صاحب کہتے ہیں جن کو کہ وہ ذمہ دار تھے اور ایک سازش تھی امریکہ کی, اور وہ سازش اس طرح سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی. ظاہر ہے اب عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں تو وہ ایویڈنس دیں گے آ کے کہ جی یہ ایویڈنس ہے, تو کیا اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر جو عمران خان صاحب کہتے ہیں تو وہ کتنا پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے, پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے, اگر وہ ان پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو اس کے فائنڈنگز کے اوپر پھر آپ ریکمنڈیشن دیں گے جی کیا کیا ایکشن ہو سکتا ہے, کس کے خلاف. اگر عمران خان صاحب سچے ہیں تو کن کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب نے یہ اگر غلط بیانی کی, انہوں نے جھوٹ بولا, انہوں نے اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے یہ سارا کھیل بنایا جس طرح کہ نظر آ رہا ہے انفارچونیٹلی ان آڈیوز سے, تو بالکل نظر آ رہا ہے, لیکن اینی ہاؤ یہ میرا ویو ہے, یہ جو غلط بھی ہو سکتا ہے. سو اس چیز کے اوپر ایک کمیشن فائنڈنگز دے کے تو ریکمنڈیشن دے کہ حکومت کو کیا کیا کرنا چاہیے, بیکاز یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تماشا جو صرف اس لحاظ سے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ایک سیاسی معاملہ ہے اور ڈسکشن ہوئی ہے سیاسی جلسوں میں, کبھی ایک جلسوں میں ایک سائڈ بات کرے گی, عمران خان صاحب بات کریں گے, دوسری سائڈ کے اوپر ان کے اپوننٹس دوسری بات کریں گے, اپنے اپنے بیانیے بنا کے, اور صرف سیاست ہوتی رہے گی. اور ٹیلی ویژن چینلز مطلب کچھ عرصہ ان ایشوز کو اپنے ٹاک شوز میں ڈسکشن کرتے رہیں گے, اس کے اوپر ویلاگز جس طرح میں بھی کر رہا ہوں یہ ویلاگز ہی ہوتے رہیں گے, اور صرف یہ ایک ڈسکشن ایسی ہے کہ جس میں آپ کوئی ایز اے اسٹیٹ ہم لرن کچھ نہیں کر رہے, یہ صرف یعنی کہ ایک ڈسکشن ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہو سکتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس لیے اس کے اوپر کلیئر کٹ ریکمنڈیشن ظاہر ہے یہ بھی آنی چاہیے, اور اسی کے لحاظ سے کہ ایک تو یہ کہ جو غلط ہے اس کے لیے کیا سزا ہے, اور پھر یہ کہ جی اگر خدا نخواستہ اس طرح کا دوسرا معاملہ آتا ہے اور یہی سائفر سے ریلیٹڈ, تو اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جانا چاہیے. اس وقت جو ہمارے ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں, کیا ان ایگزسٹنگ سسٹم ٹھیک ہیں یا ان کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور اسی لحاظ سے آڈیو ٹیپنگ کی جو بات ہو رہی ہے, میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ہماری آڈیو جو ریکارڈنگ مجھے پتہ ہے یہ ہوتی رہے گی, اور جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں پوری دنیا میں ہوتی ہے یہ ریکارڈنگ ہوتی رہے گی, اور یہ جتنے بھی کی جو اعلیٰ عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. مجھے پتہ ہے ہم صحافی ہیں, ہماری بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے. سو اگر لیکن اس میں یہ ہے کہ ریکارڈنگ جو ہوتی ہے, جو بھی ایجنسی ریکارڈ کر رہی ہے یا ادارہ حکومت کا ریکارڈ کر رہا ہے, ان کیسے انشور کیا جائے کہ پولیٹیکل مینز کے لیے, سیاست کے لیے کوئی ادارہ ان آڈیوز کو استعمال نہ کرے. اور جہاں تک کوئی چیز ایسی سیریس آ جائے, جس طرح یہ آڈیو لیک آئی ہے عمران خان صاحب کی, اعظم خان صاحب کی, اس قسم کی آڈیو لیک آ گئی کوئی سامنے آپ کے, یا جس طرح کی پہلے شوکت ترین صاحب والی آئی اس میں, سو اس قسم کی چیز جو خطرناک ہو اور جو کہ لگے کہ ظاہر ہے کہ نہیں یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے بلکہ اب نارمل ہے, اور یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے ایشو ہے, اس طرح لے لیں, بے شک وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہو یا پالیٹکس گورننس سے ہو. سو ان ایشوز کو اگر فرض کریں اس طرح کی ہے تو کیسا میکنزم وہ کیا ہو کہ اس طرح کی ٹیپس کو آپ جا کے یعنی کہ ظاہر سامنے لے کے آئیں, اور اس کے اوپر تاکہ جو کنسرن کوئی نہ کوئی تو اس کے اوپر ظاہر ایکشن لینے والا ہو. آپ فرض کریں کہ اس حکومت کے دوران یہ سارا ہوا, عمران خان صاحب کی جو ریکارڈنگز ہوئیں ظاہر ہے یہ مطلب ہے کہ اسی وقت ہوئیں, اگر یہ ایجنسیز کے پاس تھیں اس وقت یہ ان کے پاس ریکارڈنگ تھی اور وزیر اعظم بھی عمران خان صاحب تھے, تو وہ میکنزم ظاہر ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کر رہے ہوں گے. سو ایک ایسا انڈیپینڈنٹ, بے شک سپریم کورٹ کی کوئی بھی باڈی ایک ایسی بنا دی جائے جو انڈیپینڈنٹ باڈی ہو, ان کے پاس اس طرح کی چیزیں جانی چاہیے, ورنہ اور پھر باقی جو عام چیزیں ہیں, فرض کریں کہ جو فون کالز ریکارڈ ہوتے ہیں اور جس میں کسی کی ذاتی زندگی کا معاملہ ہے یا کچھ اور مسائل ہیں,
ان کا جو ہے انشور کیا جانا چاہیے کہ وہ ریکارڈنگ کے ساتھ ہی مطلب ہے کہ ود ان آپ مہینے کی بات کر سکتے ہیں کہ اس طرح ایک ریگولر اس ایک انٹرول کے ساتھ ان کی ریویو ہو کے ان کو بالکل ضائع کیا جانا چاہیے، اور تاکہ کسی کی کوئی غلط بلیک میلنگ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔